مصطفیٰ حضرت اگر قبر کے اندر زیارت مصطفیٰ نہیں ہونی سارے کنیکشن کٹ جانے نے عاشقو جدو سرکار دے وصال دا وقت قریب آیا ازواج مطہرات اکٹھی ہو گئیں اے مقام مصطفیٰ دی گالے سمجھو بھئی ازواج مطہرات اکٹھی ہو گئیں عرض کی یا رسول اللہ ہم میں سے کون سب سے پہلے آپ سے ملاقات کرے گا سرکار نے فرمایا جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے یہ اشارہ تھا کہ جو سب سے زیادہ سخی ہوں گی وہ ملاقات کریں گی اگر قبر وچ زیارت رسول نہیں ہونی عاشقاں دا نبی پاک نال کنیکشن کٹ گیا تے ازواج مطہرات دے سوال کرن دا مقصد کی ہے سرکار کے وصال کا وقت قریب آیا حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی صاحبزادی محترمہ ان کے مبارک کان میں سرکار نے کوئی بات ارشاد فرمائی آپ وہ سن کر رونے لگی سرکار نے پھر کوئی بات ارشاد فرمائی آپ مسکرانے لگی بعد میں ام المومنین نے پوچھا کہ یہ پہلے رونے اور بعد میں مسکرانے کی وجہ کیا تھی تو آپ نے فرمایا سرکار نے پہلے مجھے اپنے وصال مبارک کی خبر دی تھی کہ ان ایام میں ان علامات میں میں ظاہری طور پر دنیا سے پردہ فرما جاؤں گا تو میں رونے لگی تو پوچھا کہ پھر دوبارہ آپ مسکرائی کیوں کہا سرکار نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے میرے اہل بیت میں سے آپ مجھ سے آ کر ملو گی سبحان اللہ اگر اہل السنہ ہمارا عقیدہ جھوٹا ہوتا تو پھر اس فرمان کا مقصد کیا ہے حضرت بلال کی اہلیہ واہ حزنا واہ کربا کہتی ہے ہائے غم ہائے مصیبت ہائے پریشانی حضرت بلال کہتے ہیں واہ اطربا واہ خوشیاں واہ ملاقاتاں پوچھا ہم کہتے ہیں ہائے غم ہائے مصیبت آپ کہتے ہیں واہ خوشیاں واہ ملاقاتاں کہا میری حضور سے ملاقات کا وقت قریب آ گیا رکھ تانگ مدینے والے دی رکھ تانگ مدینے والے دی کچھ بات رکھ تانگ مدینے والے دی رکھ تانگ مدینے والے دی اس امت دے رکھوالے دی نامن کسے منہ کالے دی حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ اتھے کملی والا آوے گا سانو کملی ہیٹ چھپاوے گا ہر دکھوں آن بچاوے گا حق لا الہ الا اللہ نعرہ رسالہ یا رسول اللہ سلام ہاتھ کر کے بولو نعرہ رسالہ یا رسول اللہ اللہ کے آج لوگ ہمیں کہتے ہیں بات بات پر امام بخاری کا عمل تو میں کہتا ہوں امام بخاری نے جو کیا وہ بھی سنو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اصح الکتب بعد کتاب اللہ کی کتاب کے بعد دنیا میں ساری کتابوں سے بلند تر بخاری شریف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما بدأت فی کتاب صحیح حدیثا الا اغتسلت قبل ذلك وصلیت رکعتین میں نے بخاری شریف کے اندر کوئی حدیث ایسی نہیں لکھی جس کے لکھنے سے پہلے میں نے تازہ غسل نہ کیا ہو اور 2 رکعت نماز نفل نہ ادا کی ہو قرآن کی کسی آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ سرکار کی حدیث لکھنے سے پہلے تازہ غسل بھی کرو 2 رکعت نماز نفل بھی پڑھو نہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تو امام بخاری پھر یہ کیوں کرتے تھے یہ امام بخاری کے عشق کا فیصلہ آواز بولو امام مالک رحمت اللہ علیہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے بھی پہلے کے محدث ہیں پہلی صدی کے محدث ایسے کہتے ہیں آواز ٹھیک ہے کان مالک لا یرکب بالمدینہ دابہ وکان یقول استحی من اللہ ان اتا تربتا فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحافر دابہ امام مالک رحمت اللہ علیہ ساری عمر مدینہ پاک میں سواری پر سوار نہ ہوئے ساری عمر مدینہ پاک میں جوتا نہ پہنا ساری عمر مدینہ پاک میں قضائے حاجت نہ کیا پوچھا امام مالک مدینہ پاک میں سواری پر سوار کیوں نہیں ہوتے فرمایا مجھے رب سے حیا آتی ہے جس زمین کے اندر اس کے حبیب جلوہ فرما ہو میں اسے اپنی سواری کے پاؤں سے کیسے رون سکتا ہوں عاشقان مصطفیٰ جس کام کے اندر جس فعل کے اندر جس عمل کے اندر ادب رسول آ جائے تعظیم رسول آ جائے عشق رسول آ جائے اس کام پر اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے رسول اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے اللہ دے ولی ایک اللہ دے ولی 20 سال تو مدینہ
مدینہ پاک وچ بغیر اقامے تو رہندے پے سن. کیا آواز کھولو. ایک اللہ کے ولی مدینہ پاک میں 20 برس سے بغیر اقامے کے رہ رہے تھے. تسی جان دو اقامے تو بغیر وہ گورنمنٹ والے سا نہیں ہوتے لین دے دے. وہ اقامہ کے بغیر 20 برس سے رہ رہے تھے. ایک دن پکڑے گئے, پوچھا تیرا کفیل کون ہے؟ سپاہیوں نے پوچھا تیرا کفیل کون ہے؟ کہنے لگے آؤ میں تمہیں اپنا کفیل دکھاتا ہوں. سرکار کے گنبد شریف کے سامنے لے گئے, کہنے لگے ہاذا کفیلی, ہاذا کفیلی, میرے کفیل یہ ہیں, میرے کفیل یہ سبز گنبد والے ہیں. شورت نے آخیا جان دو ہاذا مجنون, یہ کوئی دیوانہ ہے, یہ کوئی دیوانہ ہے. عشق کا ساکو سبق بڑھایا, عشق کا ساکو سبق بڑھایا. کرو میم دی تابع داری, اس سوہنے پاک محمد دی تو جگتے ہے سرداری. اٹھتے پہنتے ٹردے پھردے میم دا کلمہ جاری. ماجورا جے میم بھلایا دی اسنو قسمت بھاری. اللہ نے ولی بغیر اقامے تو مدینہ پاک بھی 20 سال تو رہ رہے سے. ایک دن پکڑے گئے, انہوں نے کہا آپ کا کفیل کون ہے؟ کہنے لگے آؤ میں تمہیں اپنا کفیل دکھاتا ہوں. سرکار کے گنبد شریف کے سامنے لے گئے, کہنے لگے ہاذا کفیلی, ہاذا کفیلی, ہاذا کفیلی, میرے کفیل یہ سبز گنبد والے ہیں. نے آخیا جان دو ہاذا مجنون, یہ کوئی دیوانہ ہے, یہ کوئی دیوانہ ہے. اسی نال بولو یہ کوئی دیوانہ ہے. حضرت فیض محمد شاہ جمالی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. عادت تھی کہ جب مدینہ پاک میں سرکار کی حاضری دینے کے لیے وہ دروازہ مبارک سے گزرتے نا مواجہ شریف کے سامنے, کیا بات ہے, شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ سیال شریف والے پیر, کیا بات ہے. انہوں نے مریداں نو بھی میں گل سنا کے آیا. آپ دا میں ایک بیان سنیا. آپ فرماندے نے اس حکومت کے آنے سے پہلے مسلمانوں میں یہ طریقہ رائج تھا, مسلمانوں پوری دنیا کے مسلمانوں میں یہ طریقہ رائج تھا کہ جب سرکار کے مواجہ شریف کے سامنے حاضر ہوتے تو پہلے جھک کر زمین کو بوسہ دیتے تھے. مسلمان پہلے جھک کر سرکار کے مواجہ شریف کے سامنے زمین کو بوسہ دیتے, اس کے بعد کھڑے ہو کر پھر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے. حضرت فیض محمد شاہ جمالی رحمت اللہ علیہ مدینہ پاک حاضر ہوئے, اپنی عادت مبارکہ کے تحت سرکار بھی مبارک چوکھٹ تے جھک گئے, بوسہ دینا شروع کیا. سپاہیوں نے آ کر جھنجھوڑا اٹھایا کہ اٹھو اٹھو, پر آپ مسلسل بوسہ دیتے رہے. جب آپ نہ اٹھے نا سرکار کا کرم ہو گیا کہ سپاہیاں آ بابا جی نو جان دو ہاذا مجنون. حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سکتا, حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سکتا, حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سکتا, حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سکتا. امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صدیاں بعد میں نے وہ خاندان کے جن کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, تھوڑا جا پیچھے ہٹ جاؤ بھائی, حیدر والے بھی نظر آؤ ذرا. امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ علماء جان دے نے کنے وزن دا بندہ ہے. امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صدیاں بعد جس خاندان والوں کو سرکار نے اپنا مبارک پسینہ شادی کے موقع پر بطور خوشبو دیا تھا, صدیاں بعد میں نے ان کی نسل دیکھی, آج تک حضور کے مبارک پسینے کی خوشبو آ رہی ہے. سارا مجمع دائیں بائیں والا سارا سامنے والے ہاتھوں نو چوک کے ذکر کرو بھائی, رکھو بھائی ذکر پاک یا نعرہ سمجھان واسطے مسئلے دی اہمیت, توجہ رکھو بھائی. امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ صدیاں بعد جن کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک پسینہ بطور خوشبو دیا تھا, ان کی نسلوں میں سے صدیاں بعد میں نے اس خاندان کو دیکھا, آج تک سرکار کے مبارک پسینے کی خوشبو اس خاندان سے آ رہی ہے. پر اسی ذرا اس تو ایک اگلی گل کرنے ہیں.
برے صغیر کے اندر سرکار کی مبارک سیرت پر سب سے پہلے یہ کتاب لکھی گئی مدارج النبوہ، اور اس کے اندر شیخ محقق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں و در بعض روایات آمدہ است که مرده که بول آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم را خورده بود پس بوی خوش می دمید از وی و از اولاد وی و تا چند پشت. فرمایا وہ تو میرے آقا کا پسینہ ہے، وہ تو میرے آقا کا پسینہ ہے کہ جو صدیوں تک اس خاندان سے میرے آقا کے پسینے کی خوشبو آتی رہی. ارے جس نے میرے آقا کا پیشاب پی لیا، جنہیں سینے دے اندر اے موبائلہ دی گلہ نہ کرو، جنہیں سینے اندر جنہ عشق مصطفیٰ ہے انہیں زور دینا جواب جو دے. تمہیں بول بڑھیا کملا آگے بول آشکار مصطفیٰ جنہوں نے پسینہ مبارک بطور خوشبو استعمال کیا، ان کی نسلوں سے اس پسینے کی مبارک خوشبو نہ گئی، پر جس صحابی نے میرے آقا کا پیشاب مبارک پی لیا، شیخ محقق فرماتے ہیں نسلوں تک اس کی نسل میں سے مبارک پیشاب کی خوشبو نہ گئی.